بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ سو انہیں ایک زبردست شیک یعنی زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھر میں بے سدھ پڑے رہ گئے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ یہاں قوم ثمود کی تباہی کا تذکرہ ہے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ یہ سورۃ ہود کی آیت ہے اور یہ آیت بھی قوم ثمود کی تباہی کا تذکرہ دیتی ہے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ظلم کرنے والوں کو ایک زوردار آواز یعنی چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ فرق یہاں دارہم اور دیارہم کا ہے۔ دونوں آیات ایک ہی قوم کی تباہی کا تذکرہ دیتی ہیں، مگر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر میں پڑے رہ گئے اور دوسری میں فرمایا دیار یعنی اپنے گھروں میں جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ دار واحد ہے اور دیار اس کی جمع ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی قوم کے بارے میں دو طرح کے الفاظ کیوں آئے؟ اصل میں فرق یہ ہے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ یعنی پھر ایک شدید زلزلے نے انہیں آ پکڑا، جبکہ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ یعنی ایک زوردار آواز، جیسے آسمانی بجلی گرنے کی آواز اگر آپ نے سنی ہو بہت شدید ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب اسی آسمانی بجلی کی آواز سزا کے طور پر سنائی دے تو وہ کس قدر شدید ہوگی۔ قوم ثمود کی تباہی دو طرح سے ہوئی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کی تباہی کا ایک منظر بیان فرمایا یعنی زلزلہ، تو دار کا لفظ استعمال فرمایا، اور سورۃ ہود میں اسی قوم کی تباہی کا منظر دوسری طرح سے بیان ہوا یعنی صیحہ زوردار آواز، تو وہاں دیار یعنی گھروں کا لفظ آیا۔ دراصل آج ہم جانتے ہیں کہ زلزلے کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک سینٹر ہوتا ہے جو دائرے کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب زلزلے سے تباہی کا ذکر ہوا تو گھر کا لفظ آیا یعنی اس کل دائرے کو گھر کہا گیا جہاں وہ بے سدھ پڑے رہ گئے۔ مگر جب آواز سے تباہی کا ذکر ہوا تو گھروں کا لفظ استعمال ہوا۔ آواز کانوں تک پہنچتی ہے جو تمام علاقے کے لوگوں کے مل کر جمع ہی استعمال ہوں گے۔ آواز کا گھر کان ہے جو جمع میں آیا اور زلزلے کا گھر کل علاقہ جو واحد میں آیا۔ بارک اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔